جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جماعت اہل حدیث کے معروف اور مشہور علماء مثلا انیس الرحمن مدنی حفظہ اللہ تعالی، پاکستان سے تعلق رکھنے والے قاری میر صہیب محمدی، اور خود ہندوستان سے تعلق رکھنے والے شیخ وسیع اللہ عباس صاحب، اور اس طرح کے دیگر علماء کو یہ کہہ کر کہ ان کا منہج سلف کے مطابق نہیں ہے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا مذکورہ علماء کرام یا اور بھی دیگر جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں، کیا وہ معتبر علماء نہیں ہیں، یا کیا ان کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ ہمارے لیے کہاں تک درست ہے؟ جن علماء کرام کا نام لیا ہے یہ اس امت کے بڑے علماء اور دعات میں ہیں، اور اللہ نے ان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی ہے، اور ان کی تعریف کے یہی کافی ہے کہ من الادلۃ الفقہیہ، فقہی ادلہ میں سے ایک اہم دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میں نے شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین سے جامعہ اسلامیہ کے ایک محاضرے میں سنا تھا. التعبیر بالآثار اولی من التعبیر بالاقوال. کسی آدمی کی تعریف کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے خدمات، اس کے آثار اور اس کی زندگی کے جو نمایاں اثرات ہیں قوموں پر، جماعتوں پر اور زمین کے چپے چپے پر، یہ اس کی تعریف کے لیے کافی ہے. اس کے بالمقابل کے زبان سے اس کی تعریف کی جائے. جن شخصیات کے بارے میں اعتراض کیا گیا، کیا ان کے ذریعے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت نہیں دی؟ کیا ہزاروں شاگرد پیدا نہیں ہوئے؟ جامعہ اسلامیہ مدینہ کے اندر یا ام القریٰ کے اندر یا ریاض کی یونیورسٹیوں میں جو بڑے بڑے علماء تیار ہوئے، دکاترہ تیار ہوئے جنہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی، کیا یہ شیخ انیس الرحمن اعظمی کے شاگرد نہیں ہیں؟ بڑے بڑے علماء عرب، رمضان حاجری اور بڑے بڑے علماء جنہوں نے شیخ وسیع اللہ سے علم حاصل کیا، یہ ان کی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے؟ جی کیا شیخ وسیع اللہ عباس بخاری کا درس نہیں دیتے؟ کیا انہوں نے ابو داؤد کا درس نہیں دیا؟ کیا انہوں نے مکے کی فضیلت پر کتاب نہیں لکھی؟ کیا ان کو ایسے ہی مکے کا مفتی بنا دیا گیا؟ یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ اس لیے علماء کی تنقیص سے متعلق میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں. جن علماء کی آپ تنقیص کر رہے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اگر کوئی آپ کے ماں کو گالی دے تو کیسا لگے گا؟ کوئی آپ کے باپ کو گالی دے تو کیسا لگے گا؟ واللہ العظیم علماء کو گالی دینا، علماء کی توہین کرنا، یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے، اللہ کی توہین کرنا ہے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ یہ روایت امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کیا ہے، اور حدیث کی مختلف کتابیں موجود ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ بعض منافقین نے غزوہ تبوک میں صحابہ کے بارے میں کہا ما لقرائنا ہؤلاء، ان بڑے بڑے قاریوں کو کیا ہو گیا؟ ارغب بطونا، یہ پیٹ کے اعتبار سے بہت زیادہ کھانے والے ہیں، اور واجبن عند اللقاء، لیکن میدان جنگ میں راہ فرار اختیار کرنے والے بزدل ہیں. اس کلمے کی وجہ سے اللہ نے انہیں کافر کہا. حضرت ابن عمر نے کہا، عوف بن مالک نے کہا لأخبرن بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور اللہ کے رسول کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. چنانچہ جب اللہ کے رسول کے پاس بتانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہو چکی تھی، اور یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے كنا نخوض ونلعب ولئن سألتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، ہم نے صرف دل لگی کے لیے کہا، ہم نے مذاق کے لیے کہا. تو اللہ نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم، عذر مت پیش کرو، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے. جن میں سے بعض لوگوں کو توبے کی توفیق ہوئی، ودیع بن ثابت، یا اور اسی کے ساتھ بعض لوگوں کو توبے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن جنہوں نے توبہ نہیں کی اللہ نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. تو صحابہ کی توہین، قراء کی توہین، علماء کی توہین، اللہ نے فرمایا گویا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آیات
اور احادیث ان کے سینے میں ہیں، تو ان کا مذاق اڑانا گویا اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور ان کے رسول کا مذاق اڑانا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ یہ بات سلف سے مشہور ہے کہ علماء کی توہین کرنا اور علماء کا استہزاء اور مذاق اڑانا اور ان کی تجہیل کرنا اور یہ کہنا یہ علم نہیں رکھتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، امام شافعی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے کے اسلاف سے یہ بات مروی ہے کہ جو حدیث ہے من عاد علی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی اگر علماء اولیاء نہیں ہیں تو روئے زمین میں کون سی جماعت اولیاء ہوگی؟ پہلے نمبر پر علماء اللہ کے اولیاء ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان کن کا زیادہ پختہ ہوتا ہے؟ علماء کا۔ تقوی کن میں زیادہ ہوتا ہے؟ علماء میں۔ ان اتقاکم باللہ ان اتقاکم اعلمکم باللہ انا، آپ نے فرمایا میں تمہیں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ علم رکھنے والے جو ہوں گے وہی متقی ہوں گے۔ علماء کا علم زیادہ ہے اس لیے علماء میں تقوی زیادہ ہے، اور اللہ نے متقی کو اولیاء کہا، اس لیے معلوم یہ ہوا علماء اللہ کے اولیاء ہیں۔ اور علماء کے ساتھ اگر دشمنی کرو گے تو گویا تم اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہو۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے علماء کا استہزاء اور مذاق کیا ہے، یا تو اللہ نے ان کے سینے کو مردہ کر دیا ہے یا اللہ نے زمین ان پر تنگ کر دیا ہے، اللہ نے ان کو بری موت دی ہے۔ یا یہ اس سلسلے میں آپ کو امام ابن عساکر کا قول پڑھ کے سناتا ہوں۔ امام ابن عساکر کا یہ قول بہت مشہور ہے۔ امام ابن عساکر نے کہا اعلم یا اخی وفقنی اللہ وإیاک لمرضاتی وجعلنی اللہ وإیاک فی من یخشاہ ویتقی حق تقاته اعلم ان لحوم العلماء مسمومہ وان عادت اللہ فی ہتک استار منتقصیہم معلومہ وان من اطلق لسانہ فی العلماء بالسلب بلاه اللہ قبل موته بموت القلب نعوذ باللہ۔ یعنی ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جان لو اے میرے بھائی، اللہ آپ کو اور مجھے اپنی رضامندی کی راہ پر گامزن فرمائے، اور اللہ مجھ کو اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جو اللہ سے ڈرنے والے اور اس کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں کما حقہ ہو۔ جان لو اے میرے بھائیو کہ علماء کا گوشت زہر ہے، لحوم العلماء مسموم، علماء کا گوشت زہر ہے۔ زہر کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جسم مر جاتا ہے، لیکن علماء کی غیبت سے ایمان مر جائے گا، دل مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانُهُ فِي الْعُلَمَاءِ، اور جس نے اپنی زبان کو بے لگام کیا علماء کے بارے میں، بلاه اللہ قبل موت بموت القلب، مرنے سے پہلے اللہ اس کے دل کو مردہ کر دے گا۔ بلکہ اس کے بعد والی عبارت ہے، یہاں پہ نہیں ہے کہ جو علماء کی غیبت کرے گا، علماء کی چغل خوری کرے گا، علماء کی توہین کرے گا، اکثر ایسے لوگ سوء خاتمہ کے شکار ہوتے ہیں، ان کی موت بری موت ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء کی غیبت سے اور چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ علماء ہیں جو امت کے جہابزہ ہیں، لیکن معصوم عن الخطا نہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی اجتہادی سب ہو سکتا ہے، لیکن خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان علماء سے آپ یا تو مشافہتاً ڈائریکٹ یا مکاتبتاً لکھ کر یا مناصحتاً خیرخواہی کے جذبے سے کسی اور کو بھیج کر کے بتائیں، نہ یہ کہ آپ دیوار کے پیچھے سے حملہ کریں، غیبت کریں۔ یہ غیبت اللہ کے نزدیک بہت وقت تک قبر میں عذاب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو بھی ہدایت دے۔